الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے. اور آج اس محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کو فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. یوں تو ہر مہینے ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن خاص کر کے محرم الحرام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے. محرم الحرام میں بہت سارے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. انہی واقعات میں سے دل دہلا دینے والا واقعہ جو کربلا کی میدان میں پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین سے بہت ہی پیار، بہت ہی محبت کیا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ نے ان کا نام تجویز فرمایا. اپنے دونوں نواسے کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، حسن اور حسین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بہت ہی پیار کرتے تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. بے شمار موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے بہت ہی ان سے پیار و محبت سے آپ پیش آتے تھے. کبھی اپنے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، کبھی اٹھا کر آپ ان کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر حضرت حسن اور حسین چڑھ جایا کرتے تھے. آپ جب سجدے میں جاتے تو انہیں اٹھا کر زمین پر بٹھا دیتے،
پھر جب سجدے سے اٹھتے تو اپنے گود میں اٹھا کر بٹھا دیتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت حسن کے سلسلے میں محبت ہے۔ ایک مرتبہ آپ اسی طرح جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا مسجد کے سامنے آپ کے نواسے آ رہے ہیں، جمعے کا دن تھا، آپ خطبے کے دوران چل کر اپنے نواسوں کو اٹھا کر لے کے آئے، مسجد کے اندر لے آئے۔ اس سے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے محبت تھی پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، آپ خوشی ہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ خوش ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور لا کر فرمانے لگے، خوشخبری سنائی، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ اے اللہ کے نبی جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت کی، بے انتہا محبت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر بھی جب ان دونوں کو دیکھتے تو اپنے گود میں اٹھا لیتے، اپنے گود میں اٹھا لیتے اور فرمایا کہ یہ نبی کی اولاد ہے، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً فرمایا کہ حضرت حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی جس طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہے، اس طریقے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شکل و صورت ہے۔ گویا کہ حضرت حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت پر اور اعضاء پر گئے ہیں، حضرت علی کے اعضاء اور حضرت علی کے شکل و صورت پر نہیں گئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے کہ دونوں نواسے کس پر گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہیں، زیادہ مشابہ ہیں، اور دونوں بہت ہی حسین اور جمیل، بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت حسن جتنا خوبصورت تھے ان سے زیادہ کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، آپ نے بھی خوب ان سے پیار کیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ان سے پیار کرتے تھے، بہت ان کا خیال رکھتے تھے۔ یمن سے ایک شاہی جوڑا، قیمتی جوڑا آیا، مال غنیمت میں کچھ لوگ قیمتی جوڑا پہن کر گھوم رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو یمن بھیجا اور کہا کہ حضرت حسن اور حسین کے لیے بھی قیمتی جوڑا لے کر آؤ۔ فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نبی کے نواسے پرانے کپڑے پر ہوں اور دوسرے بچے، دوسرے لوگ یہ قیمتی جوڑا، قیمتی کپڑا پہنے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے قاصد کو یمن بھیجا اور یمن سے قیمتی جوڑا منگوا کر حضرت حسن اور حسین کو پہنایا۔ پہنانے کے بعد فرمایا اب میرے دل کو سکون ملا، اب میرے دل کو اطمینان ملا۔ اس طریقے پر خلفائے راشدین ہوں، سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے نواسوں سے اور آپ کے گھر والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو دوست بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اور کیسے دھوکہ بازی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کیسے آپ کو شہید کیا گیا،
وہی ہم یہ سوچیں کہ یہ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اس مہینے میں کیا تعلیم ہے، اور ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری کارکردگی کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس محرم الحرام کے مہینے میں۔ اور وہ بدعات و رسومات و خرافات جو ہم میں پائے جاتے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں بے شمار امت کے اندر خرافات پائی جاتی ہیں، بے شمار امت کے اندر میں رسومات پائے جاتے ہیں، جن سے بچنا، جن سے دور رہنا عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور ہمارے غلط عقیدے، ہمارے غلط سوچ، ان سے تو بالکل بہت ہی دور رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم محرم الحرام کے مہینے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر اسے سنت کا درجہ دے دیا گیا۔ اور آج کی تاریخ کتنی تاریخ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی چاہت یہ تھی کہ اگر آئندہ سال میں رہا، میں نے اگر آئندہ سال کو پایا تو میں یہودیوں کی مخالفت میں 9-10 روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 روزہ رکھوں گا۔ تو آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 9 تاریخ ہے۔ اگر کسی نے آج روزہ رکھ لیا ہے تو وہ جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھے گا، اگر کسی نے آج نہیں روزہ رکھا پھر وہ 10 اور 11 یعنی کل اور پرسوں روزہ رکھے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم الحرام کے بارے میں تعلیم ہے کہ آدمی عاشورے کا دن کا روزہ رکھے۔ اور یہودی اس کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے تھے، فرعون غرق ہوا تھا، اسی کے شکرانے میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، لہٰذا یہودیوں کے مخالفت میں فرمایا ایک دن آگے پیچھے کر کے رکھو، یا تو 9 10 11 رکھو یا تو پھر 10 اور 11 رکھو۔ 9-10 روزہ رکھنے کا حکم فرمایا یا کہ پھر 10 اور 11 روزہ رکھنے کا۔ 9 تو چلا گیا، اب ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم 10 اور 11 روزے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو خرافات محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں انہیں ہم سے بچنے اور ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا وہ عقیدہ، ہمارا جو سوچ بدل چکا ہے، جو خراب ہو چکا ہے، اس سوچ کو صحیح اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ عاشورہ کے دن میں، 10 محرم الحرام کے دن میں ہمارے شیعہ حضرات اور بھی بہت سارے لوگ 10 محرم الحرام کو سبیلیں لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اور بھی کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں بتاؤ 10 محرم الحرام کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں 10 محرم کو میں بڑے بڑی سبیلیں لگا کر سب کو پانی پلاؤں گا۔ یہ نبی سے عین عشق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، آقا کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے روزہ رکھو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا، حضرت علی اصغر کو پانی پینے نہیں دیا گیا تھا، حضرت حسین کو پانی پینے نہیں دیا گیا تھا، اسی بنیاد پر ہم پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، کس کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ نبی کے فرمان کو مانو گے جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، یا اوروں کی بات کو مانو گے جہاں پانی پلانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس طریقے پر محرم الحرام کے مہینے میں ہمارا ایک غلط سوچ یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں نکاح نہیں کرنا چاہیے،
محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ سے دور رہنی چاہیے۔ زمانہ اتنا دور چلا گیا، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، اب بھی لوگوں کا وہی سوچ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں لوگ نکاح کرنے سے ڈر رہے ہیں، لوگ نکاح کرنے سے خوف کھا رہے ہیں، لوگ نکاح کرنے سے اندیشہ کر رہے ہیں، کہیں اس مہینے میں اگر نکاح کر لیا تو میرے نکاح آگے نہ چلے، یا یہ کہ نکاح ٹوٹ جائے، یا یہ کہ زیادہ دیر یہ نکاح نہ چلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا کہ یہ شہر اللہ، اے محرم کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جو چیز اللہ کا، کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے اور کتنی بڑی کہ ہمارا عقل مارا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے، نکاح کے لیے، اس دیواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شوہر بیوی کا اختلاط اور ان کا آپسی زندگی کا بہتر گزارنا ضروری ہے، چاہے نکاح محرم کے مہینے میں کیا جائے، چاہے رمضان کے بابرکت مہینے میں کیا جائے، چاہے یہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا جائے۔ کوئی بھی مہینہ نکاح کے لیے جو ہے مصنوع نہیں ہے، ہر مہینے میں، ہر دن میں جو ہے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم نکاح نہیں کرتے ہیں اور ہم ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں، اگر اس کے بعد بھی نکاح میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، زندگی گزارنے میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ ربیع الاول کے مہینے کو بھی منحوس سمجھنے لگیں گے۔ اگر اس بنیاد پر نکاح کو منحوس سمجھا جا رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے، اس لیے نکاح کرنے میں اس سے گریز کیا جا رہا ہے، اس سے بچا جا رہا ہے، تو دوست بزرگوں یاد رکھ لو، کوئی ایک دن آپ کو نکاح کے لیے نہیں ملے گا۔ پورے تاریخ اسلام میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے اور کوئی نہ کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، تو پھر نکاح کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے کوئی مہینہ بھی باقی نہیں رہے گا، ہر مہینہ اور ہر دن ایسا گزرے گا کہ جس میں کسی نہ کسی بڑے ہستی کی شہادت نصیب نہ ہوئی ہو۔ اس لیے نکاح اس میں منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں کیا، اگر یہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس ہوتا تو حضرت علی کا نکاح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے اس محرم الحرام کے مہینے میں کیوں کرتے؟ ہم اپنے خیالات کو بدلیں، اپنے سوچ کو بدلیں۔ لوگ سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود پھر بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھیں گے یا نہیں، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کریں گے یا نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ بے عقل اور بے خیال بات ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے سے اس بات کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، انسان ان مہینوں میں جب چاہے نکاح کرے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طریقے پر محرم کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں جو ہے نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور اس مہینے میں نئی گھر تعمیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ یہ ساری وہ رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک مسلمان اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، حالانکہ دین کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں اپنے سر میں تیل لگانے سے بچتی ہیں، اپنے سر میں کنگھا کرنے سے بچتی ہیں، اپنے آپ کو زینت اختیار کرنے سے بچتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، نہ ہمیں اس مہینے میں زینت اختیار کرنی ہے، نہ اس مہینے میں اپنے سر میں تیل لگانا ہے، نہ اس مہینے
مہینے میں ہمیں جو ہے کنگھیاں کرنی ہے، نہ اس مہینے میں ہمیں اچھا کپڑا پہننا ہے، نہ اس مہینے میں اپنے دکان کی افتتاح کرنی ہے، نہ اس مہینے میں اپنا گھر بنانا ہے، نہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ سب باطل سوچ ہے، یہ سب باطل فکریں ہیں، یہ سب باطل سوچ ہیں، یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کی اور ان سے لاکھوں میل دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو ایک صاف اور سچا ستھرا مذہب ہے۔ اسلام ایک صاف اور ستھرا مذہب ہے۔ اس مہینے میں یہ نہ کرو، اس مہینے میں یہ نہ کرو، آج کے دن یہ نہ پہنو، آج کے دن وہ نہ پہنو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 10 محرم آ گیا تو کالا کپڑا پہنو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب اسلام یہ طریقہ نہیں سکھاتا۔ 10 محرم الحرام کے سلسلے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہم عاشورے کا دن کا روزہ رکھیں۔ ہاں، 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کے سلسلے میں ہم سڑکوں پر ننگا ناچ نہ کریں، ہم تعزیہ نہ نکالیں اور ایسے سوگ والے جو چیزیں اپنے گھروں میں اپنے دکانوں میں نہ لگائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے انہی کے صف میں کھڑا ہے، یہ اسی کے صف میں کھڑا ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس چیز کے لیے حضرت حسین نے اپنی سر کو کٹایا، آپ نے اپنے سر کو کس حالت میں کٹایا؟ آپ نے اپنے سر کو سجدے کی حالت میں کٹایا، نماز کی حالت میں کٹایا۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ یہی کام کرنا چاہیے، اپنے کپڑے پھاڑنے چاہیے، اپنے چہرہ نوچنا چاہیے، اپنے بدن پہ برچھا مارنا چاہیے۔ یہی حسین اس سے خوش ہوں گے کہ واہ واہ، میرے چلے جانے کے بعد میری امت یہ کر رہی ہے، مجھے اس سے بہت خوشی حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو، حضرت حسین کو اس سے خوش نہیں ہوگی، حضرت حسین اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ تم روڈ پہ نکلے یا نہ نکلے، تم نے تعزیہ منایا یا نہیں منایا، تم نے سبھی نے لگائی یا نہ لگائی۔ حضرت حسین اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، حضرت حسین اس سے خوش نہیں ہوں گے، تم نے کالے کپڑے پہنے یا نہیں، حضرت حسین اس چیز سے خوش نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر اس دن میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر اس دن سے نماز کی پابندی کی جائے، اس دن میں حضرت حسین کو قرآن پڑھ کر ان تک ثواب پہنچایا جائے، اس دن میں روزہ رکھا جائے، حضرت حسین خوش ہوں گے کہ جس دانا کے مشن کے لیے، جس دانا کے دین کے لیے میں نے اپنے سر کو کٹایا، آج میرے نانا کی امت اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، وہی نماز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، وہی روزے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، وہی قرآن کی تلاوت کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ کام ہوگا تو حسین خوش ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر اگر دوسرا کوئی کام ہوگا، یاد رکھو، نہ حسین کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ حسین کے نانا کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ حسین کے نانا کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ حسین کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ ہم نے جو غیر دین تھا اس کو دین سمجھ لیا، جو دین تھا ہم نے اس کو غیر دین سمجھ لیا، اور غیر دین کو ہم عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو دین نہیں ہے ہم اسے دین سمجھ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہاں ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایک گناہ ہے، آدمی اس کو نیکی کر کے سمجھ رہا ہے، ایک گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر اسے کہاں اسے توبہ کی توفیق ہوگی؟ وہ تو اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو اسے بیکار کام سمجھتا ہی نہیں، تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اس کام کو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں، آج یہ حالات ہے، آج یہ معاملہ ہے کہ ہم غیروں کے طریقوں پر، ہم غیروں کے روش پر بھی چل رہے ہیں، وہ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی اس کا دیکھا دیکھی ویسا ہی کرتے جا رہے ہیں حضرت حسین کے نام پر۔ میرے دوست بزرگوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہانا اور آپ کا شہادت، یہ رائے گاں، یہ بہت ہی جو ہے مطلب اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر اس آڑ میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اگر اس کا آڑ میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو، اگر کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے،
لیکن ہم خود بچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس سے بچائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت کیا ہے؟ آپ جب کربلا کے میدان میں جب آپ کی شہادت کی باری آ رہی تھی، آپ اس سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو آخری وصیت کر کے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، آخر میں شاید کہ میری شہادت ہونے والی ہے، اگر میری شہادت ہو گئی تو مجھ پر ماتم مت کرنا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت ہے، اگر میری شہادت ہو گئی مجھ پر ماتم مت کرنا، مجھ پر مت رونا، مجھ پر اپنے گریبان کو مت پھاڑنا، مجھ پر اپنے برچھے بدن پر مارنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو نوچے، اپنے بدن کو نوچے، اپنے کپڑے کو پھاڑے۔ اس لیے دوست بزرگوں، یہ محرم الحرام کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ بہت ہی بابرکت مہینہ، فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں عبادات کی کثرت کی جائے، اور اس میں روزہ رکھا جائے۔ اور آج کا کیا ہے کہ آج 9 تاریخ ہو گیا، آج جو لوگ روزہ نہیں رکھ پائے تو ان کے لیے ہے کہ وہ کل اور پرسوں 2 دن روزہ رکھیں۔ کل اور پرسوں کیا ہے؟ 2 دن روزہ رکھیں۔ روزہ رکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، وہ کام کریں جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور اس کام سے بچیں جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور خاص کر کے جو ہمارے معاشرے میں بدعات پائے جاتے ہیں، رسومات پائے جاتے ہیں، خرافات پائے جاتے ہیں، ماتم کا معاملہ پایا جاتا ہے، ان سب سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔